الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ الف لام میم ہے، الف لام میم صاد، یہ حروف جو ہیں ان میں سے الف لام میم 6 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، عنکبوت ہے، روم، لقمان اور سجدہ ہے۔ اور سورۃ اعراف کے شروع میں الف لام میم صاد استعمال ہوا ہے۔ 5 صورتوں کے شروع میں الف لام را استعمال ہوا۔ سورۃ یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، ابراہیم اور ہجر۔ اور سورۃ رعد کے شروع میں الف لام میم را استعمال ہوا ہے۔ سورۃ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد استعمال ہوا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں طٰہٰ استعمال ہوا ہے۔ 2 صورتوں کے شروع میں طا سین میم یہ استعمال ہوا ہے، سورۃ شعراء اور سورۃ قصص میں۔ اور سورۃ نمل کے شروع میں طا سین استعمال ہوا ہے۔ سورۃ یاسین کے آغاز میں یاسین اور سورۃ صاد کے آغاز میں صاد استعمال ہوا ہے۔ اور 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ہا میم سے ہوا ہے۔ وہ سورۃ غافر ہے جس کو مومن کہتے ہیں، اور سورۃ فصلت ہے، زخرف ہے، دخان، جاثیہ اور احقاف ہے۔ اور سورۃ شعراء کا آغاز ہا میم عین سین قاف سے ہوا ہے، اور سورۃ قاف اس کا آغاز قاف سے، اور سورۃ قلم کا آغاز نون سے ہوا ہے۔ یہ مستقل آیات ہیں یا نہیں، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات کہی ہے کہ جمہور اہل علم کے ہاں یہی بات ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل آیات نہیں ہیں، البتہ کوفیوں نے ان کو مستقل آیت لکھا ہے۔ ہمارے ہاں جو مصحفین میں سے اکثر میں یہ مستقل آیت کے طور پر ہی مستعمل ہیں۔ ان حروف کا کیا معنی ہے یا لانے کا مقصد کیا ہے، اس بارے میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہی کہی گئی ہے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ موقف جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں، اور اسی طرح شوکانی نے فتح القدیر میں، اور عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے تیسیر الکریم الرحمن ان کی جو کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ سعدی رحمہ اللہ نے کہا یہ جو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں درست موقف یہی ہے اور سلامتی والا کہ ہم اس کے بارے میں سکوت کریں، ان کے معنوں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے بغیر کسی دلیل کے۔ لیکن یہ بالجزم ہم کہیں گے یہ اللہ رب العالمین نے بیکار نازل نہیں کیے، بلکہ کسی حکمت کی پیش نظر ان کو نازل کیا ہے جس حکمت کو ہم نہیں جان سکے۔ تو کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اور چیزیں بھی ذکر کی۔ مثال کے طور پہ بعض نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بعض نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ابتدائی حصے ہیں، اور بعض نے رسول اللہ کے نام بتائے ہیں، بعض نے کہا یہ قرآن کے نام ہیں، بعض نے کہا کہ بعض صورتوں کے نام ہیں۔ لیکن یہ کوئی بھی پختہ بات نہیں ہے۔ بعض صورتوں کے نام ہیں لیکن تمام حروف مقطعات اس پر صادق نہیں آتے۔ بعض نے امت کی اور قیامت کی آمد کی مدت کے حوالے سے بات کی ہے۔ بعض نے کہا کہ بندے اور معبود کے درمیان ایک راز ہے جسے اللہ کے نبی تو جانتے تھے، اوروں کو نہیں بتایا گیا۔ بعض نے کہا یہ ایسا راز ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام سے ہی یعنی یہ دور رکھا ہے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے، نہ اپنے رسول کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا۔ بہرحال شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اعجاز قرآن کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یعنی قرآن کے بطور معجزہ ہونے کا اس بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جو حروف مقطعات ہیں ان کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے وہاں خصائص قرآن کا ذکر ضرور ہے، جیسا کہ سورہ مریم ہے، اس میں قرآن کا ذکر نہیں لیکن خصائص القرآن کا ذکر ہے، خاصیت ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں اس طرح کی باتیں کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر نے راجح کہا،
اور یہ جو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہ حروف ہیں، آپ کے پاس بلیغ لوگ بھی ہیں، فصیح بھی ہیں، آپ اس جیسے قرآن کی طرح اس طرح کی صورتیں آپ پیش کریں۔ بعض نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ عرب کے ہاں مستعمل تھے، اسی لیے کسی بھی عربی نے قرآن مجید کے اعجاز پر یا قرآن مجید کی صداقت پر اعتراض نہیں اٹھایا اس حوالے سے کہ اس میں یہ حروف شروع میں لائے گئے ہیں جن کا معنی ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں یہ عرب کے ہاں ایک معروف چیز تھی اور ان کے ہاں اشعار میں بھی یہ بات ملتی ہے، اسی لیے عرب نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن کو خالص عربی زبان میں اتارا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے بارے میں ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے پیش نظر ہی ان کو اتارا ہے اور مختلف صورتوں کے شروع میں مختلف حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کی حکمت سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم ان کو ان متشابہات میں سے سمجھ لیں کہ جن کی حقیقی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں کی جو ان سے صحیح سند سے ثابت ہو۔ بہرحال ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور یہ کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک حرف پڑھنے کی ایک نیکی پھر ان کو 10 بنا دیا جاتا ہے۔ بطور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔